حضرت سعد قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس سے تمہاری آواز بلند ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی گردنوں پر مسلمانوں کی دو چیزوں کی ذمہ داری ہے، ان کی نماز اور ان کے روزے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر کی نماز میں تثویب کا حکم دیا اور عشاء کی نماز میں تثویب سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اذان دے تو جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان وہ لوگ دیں جو زیادہ بہتر نیک ہوں، اور تمہاری نماز وہ افراد پڑھائیں جو قرآن پڑھنے والے حافظ اور عالم ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی نیت سے 7 سال مسلسل اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 برس تک اذان دیتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے روزانہ اذان کے عوض 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کی علامات بنا کر وہ نماز کی اطلاع دے سکیں۔ آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں 2 بار کلمات کہو اور اقامت میں 1 بار کہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکل گیا اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں نکلا اور واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تو وہ منافق ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان کے کلمات 2 بار اور اقامت کے کلمات 1 بار کہتے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے مسجد کی تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم لوگ میرے بعد اس طرح اونچی اونچی مسجدیں بناؤ گے جس طرح یہودیوں نے اپنے عبادت خانے اور عیسائیوں نے اپنے گرجے اونچے اونچے بنائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور غسل خانے کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا: کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، مذاق جانور ذبح کرنے کی جگہ میں، قبرستان میں، عام راستے میں، غسل خانے میں، اونٹ کے باڑے میں اور کعبہ شریف کے اوپر چھت پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مسجدوں میں سو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے کوڑا کرکٹ نکالا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجد تعمیر کی جائے، انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اونٹ اور بکری کے باڑے کے سوا کوئی اور جگہ نہ ملے تو بکری کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اونٹ کے باڑے میں نہ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں مسجد کی طرف زیادہ چلنے کر جانے والے ہی اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے زیادہ دور ہو پھر جو اس سے بھی زیادہ دور ہو تو اس کا ثواب پہلے شخص سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس کے گھر یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 20 سے زیادہ درجے افضل ہے۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جماعت تحریک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ میں ضرور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں، خواہ نہیں گھستے ہوئے آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پر خوش ہوتے ہیں۔